پادری صاحب نے موضوع سے ہٹ کر باتیں کی. اچھا اسلام کا نظریہ بائبل کے حوالے سے ہم نے اسلام سے دلائل دینے تھے نا, بائبل میں تبدیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور بطور مثال ہم نے بائبل سے پیش کیا. پادری صاحب کو اس کو اعتراض ہے کہ موضوع نہیں. پادری صاحب نے جو قرآن سے باتیں بیان کی ہیں کہ یہ ہو گیا یہ دکھائیں, ابراہیم کے صحیفے دکھائیں, اور کیچڑ میں سورج غروب ہوتا ہے, یہ موضوع ہے جی. موضوع قرآن پاک تو نہیں ہے, موضوع تو بائبل ہے. اصل پادری صاحب کے پاس دلیل کیوں نہیں تھی, یہی کچھ انہوں نے کرنا تھا. پھر اس کے بعد سورہ احقاف 18 نمبر سورت, اس کی 86 نمبر فقرہ, سورج کیچڑ والی ندی میں غروب ہوتا ہے. یہ دکھائیں کون سی کیچڑ والی ندی ہے جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے. کہتے ہیں کیچڑ میں سورج غروب ہوتا ہے, اصل موضوع سے ہٹ کر ہے, پادری صاحب کی بات ہے. چلو پھر بھی اصل وہ دیکھنے والے کے لحاظ سے ہے, جو وہ دیکھ رہا ہے نا تو سورج غروب ہو رہا ہے, تو ادھر کیچڑ تھا ہے جی, تو اسے محسوس ہو رہا تھا. آپ بھی دیکھیں جب مغرب شام کے ٹائم کھڑے ہو کے دیکھے تو سورج غروب ہو جیسے ہوتا ہے, ویسے وہ وہاں غروب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پادری صاحب کی بات تو انسانی مشاہدے کے بھی خلاف ہے, عقل کے بھی خلاف ہے. اچھا پھر اس کے بعد سورہ ہود 1149 میں حضرت نوح کا واقعہ ہے, اور سورہ ہود 1149 میں حضرت نوح کا واقعہ ہے. سورہ یوسف 12:102 میں یہ جب دونوں واقعات حضرت یوسف کا اور حضرت نوح کا بیان کیا گیا, تو اس کے بعد پتہ کیا لکھا, وہاں پر پتہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری غیب کی باتیں ہیں. بھئی غیب کی باتیں کیسے ہیں, یہ تو پہلے بھی اس میں توریت میں موجود تھیں. تو اللہ وہی باتیں جو پہلے سے موجود تھیں وہ بتا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیب کی باتیں ہیں. تو کہتے ہیں یہ باتیں توریت میں موجود تھی, بعض باتیں بیان کر کے کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ غیب کی باتیں ہیں. بات توریت میں موجود تھیں, تو اصل یہ اہل مکہ کے حوالے سے کہا گیا کہ انہیں ان چیزوں کا خبر نہیں تھی, تو ان کو بتایا گیا ان کے لیے یہ غیب کی باتیں تھیں, کیونکہ ان کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں تھیں. اسی طرح سے موسیٰ اور سامری کا واقعہ, انہوں نے اس کا حوالہ دیا کہ قرآن کہتا ہے کہ سامری نے ان سے یہ غلط کام کروایا تھا, سامری کروانے والا تھا. تو سامری جو ہے, سامری اب یہ بھی ٹھیک انفارمیشن نہیں ہے. کیونکہ جو سامری ہیں, سامری جو ہیں یہ ان کا پہلا ذکر جو بادشاہ عمری تھا اس نے 870 قبل از مسیح میں کیا. سامریوں کی جو جگہ تھی, خاص طور پہ جو سمیرین لینڈ تھا, اس کا پہلی دفعہ جو ہے ذکر کنگ عمری نے کیا, جس کا حوالہ آپ کو پہلا سلاطین 16واں باب 24ویں آیت میں ملتا ہے. اس سے پہلے ہے ہی نہیں تھا. ان دونوں کے درمیان 722 جو ہے وہ سالوں کا فرق ہے, حضرت موسیٰ کے اور ان دونوں کے ٹائم کے درمیان. تو قرآن شریف نے ان دونوں کو مکس کر دیا. یہ وہ لاجیکل فیلسی ہے جس کی میں بات کر رہا تھا. اور سامری کے حوالے سے کہتے ہیں وہ جو فلاں وقت آیا, فلاں ہویا گناہ. پادری صاحب قرآن پاک نے سامری کو قوم بیان نہیں کی, وہ ایک بندہ تھا, بندے کے حوالے سے بتایا موسیٰ کی قوم ایک بندہ تھا. اسی طرح سے سورہ اسراء اس کی جو فقرہ نمبر 1 ہے, اس میں لکھا ہے وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک, جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں, لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب اس میں کیا بات ہے, اس میں بات یہ ہے کہ جو بیت المقدس مسجد اقصی ہے وہ خدا یسوع مسیح کے آسمان پہ چلے جانے کے بعد 70 عیسوی میں وہ تباہ کر دی گئی تھی. اس کے بعد وہ 691 عیسوی تک بنی نہیں ہے, وہ 691 عیسوی میں جا کے بنی ہے. تو جب ایک مسجد جو ہے وہ بیت المقدس جو ہے وہ 691 عیسوی میں جا کر بنا ہے, تو پیغمبر اسلام نے اپنے جیتے جی اس کا سفر کیسے کر لیا, وہاں سے کیسے ہوا ہے؟ کہتے بیت المقدس تباہ ہو گیا تو معراج کا سفر کدھر کیا؟ پھر یہ کہاں ہے کہ بلڈنگ کی طرح سفر کیا تھا. وہ بیت المقدس وہ جگہ تو موجود ہے نا, اس جگہ گئے تھے, وہاں سے آگے آسمان پہ گئے تھے. عجیب بات کہتے. سورہ عمران اس کا فقرہ نمبر 55 اگر پڑھیں تو وہاں پر حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرے پیروکاروں کو میں کافروں پر قیامت تک جو ہے وہ غالب رکھوں گا. تو انہوں نے تو قرآن کے مطابق مسیحیوں نے غالب رہنا تھا. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو برے تھے وہ زیادہ ہو گئے تھے؟ آپ تو پھر قرآن کے منافی بات کر رہے ہیں. ذات کے اعتبار سے نہیں ہے, یہ دلائل کے اعتبار سے ہے. جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آپ لوگ نہیں, جو حقیقی پیروکار تھے, وہ دلائل کے اعتبار سے اس وقت بھی یہودیوں پہ غالب تھے, اور آج بھی الحمدللہ ہم جناب یسوع مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں. ہم دلائل کے اعتبار سے غالب ہیں ان پہ,
کیونکہ ان کی پیشین گوئیوں کے مطابق ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہیں.